الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، امت کے غمگسار نبی لاجپال حضرت سیدہ آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود اور سلام کا تحفہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین. الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور نبیوں کے تاجدار، عرشوں کے راہی، حبیب الہی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ وہ ہم جیسے عاجز بندوں کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرماتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن کے دامن میں جو برکتیں، عزتیں، کرامتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے وہ تمام برکتیں اور نعمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہمارا دین اور دنیا بہتر فرمائے. آمین ثم آمین. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ رجب شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس ناچیز نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج پر گفتگو عرض کرنے کا ارادہ ذہن میں کیا تھا، لیکن ایک مہربان ان سے ملاقات ہوئی تو وہ فرمانے لگے جمعہ المبارک کے موقع پر ہم آپ سے والدین کے تقدس، عصمت کے حوالے سے کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں اور ہم وہاں جمعہ ادا کریں گے. تو میں نے عرض کی کہ ہم ایک تواتر سے چلتے ہیں
لیکن آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کے دل میں جو جوش ہے، جو نیک خواہش ہے، اس کے پیش نظر جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم آپ کے منتخب کردہ عنوان کو نبھا لیں گے۔ تو میں اپنے وعدے پر قرآن مجید کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو حسب وعدہ میں اسی عنوان پر گفتگو کروں گا، سننے والے آئیں یا نہ آئیں۔ میں نے چنیر کے ہیں چودھری مظہر حسین ڈی ایس پی صاحب، ان کی یہ فرمائش تھی، اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ہم معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اچھوتے رنگ میں ایک سائنٹیفک وے سے گفتگو کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ کریں گے۔ تو حاضرین محترم، وہ سلسلہ بشرط حیات انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو قرآن مجید کے جو کلمات اس ناچیز نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا انداز برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ والدین انسان کے اپنا انتخاب نہیں ہوتے۔ اگر اس بات کو آپ سنجیدگی سے لے لیں اور اس جملے پر انتہائی گہرائی اور محبت کے ساتھ غور کریں تو یہ ایک جملہ آپ کی فکری اور عملی رہنمائی کے لیے بہت بڑا سامان بن سکتا ہے کہ ماں اور باپ جنہیں والدین کہتے ہیں وہ انسان کا اپنا انتخاب نہیں ہوتے، وہ انسان کے لیے خدا کا انتخاب ہوتے ہیں۔ یعنی باپ اور ماں دونوں وجودوں کو اللہ آپ کے وجود کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ جس ہستی کو اللہ منتخب کرتا ہے، جس مرد کو اللہ انتخاب کرتا ہے، جس ماں کو خدا انتخاب کرتا ہے، آپ کے وجود کے لیے، آپ کو عدم سے وجود عطا کرنے کے لیے، آپ کو عدم سے ہستی میں لانے کے لیے، آپ کو کائنات کے رنگ و نور کے جلوے دکھانے کے لیے، آپ کو کائنات کا حسن جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے جس وجودوں کا اللہ انتخاب کرتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت، انہیں ماں اور باپ کہتے ہیں۔ تو گویا ماں اور باپ اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں، انتخاب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آدمی اس جملے پر غور کرے کہ میری ماں اللہ کا انتخاب ہے، میرا باپ اللہ کا انتخاب ہے، میرے لیے اس نے یہ چنا ہے، تو پھر کبھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی بات، کوئی ایسی چیز کبھی پیدا نہ ہو۔ آپ خدا کا تحفہ سمجھ کر، خدا کا انتخاب سمجھ کر، خدا کی پسند سمجھ کر جب ان وجودوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ ان وجودوں کو دیکھنے پر حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنی بڑی عبادت جس کے اندر دونوں عبادتیں شامل ہیں،
مالی عبادت بھی شامل ہے اور مالی کے ساتھ ساتھ جانی جسمانی عبادت بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک مرد یا جسے باپ کہتے ہیں، ایک عورت جسے ماں کہتے ہیں، اس کے چہرے کو محبت سے دیکھنے کی بنا پر، اپنی عقیدت کی بنا پر دیکھنے کی وجہ سے اللہ اولاد کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بھی اللہ کا انتخاب ہے، باپ بھی اللہ کا انتخاب ہے. اللہ جن وجودوں کو انتخاب کرتا ہے وہ ماں اور باپ کہلاتے ہیں. انہیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ انہیں والدین کہا جائے. تو بندوں کے حقوق میں انسان پر دو طرح کے حقوق فرض ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم پر فرض ہے، جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اسے حقوق اللہ کہتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے کچھ کام کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یہ سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو. اور جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ باتیں کرنا، ان سے اللہ کے حقوق ادا ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ نے اپنی مخلوق کے بھی کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں. ان میں انسان ہے، حیوان ہے، درخت ہیں، نباتات جنہیں کہتے ہیں، جمادات ہیں. یعنی یہ نہیں کہ انسان کے لیے صرف انسان کے حقوق ہیں، بلکہ ہمارے پیغمبر نے، رحمت عالم نے انسان کو جو تعلیمات اسلام کے ذریعے ارشاد فرمائی، ان میں انسانوں کے علاوہ جانوروں کے حقوق بھی رسول اللہ نے بیان فرمائے، نباتات کے حقوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جمادات کے حقوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. بلکہ اگر آپ بغور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے تو راہ گزر راستے کے حق کو بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا راستے کا حق راستے کو دو، راستے کا حق راستے کو دو، جس راہ سے لوگ گزرتے ہیں اس کا حق اس کو دو. بڑی عجیب بات تھی. سننے والے بڑے حیران ہوئے کہ کیا راہ گزر کا بھی کوئی حق ہے اور راستے کا بھی کوئی حق ہے؟ تو پوچھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، ما حق الطریق، راستے کا کیا حق ہے، راستے کا کیا حق بنتا ہے؟ فرمایا تم راستے میں کھڑے نہ ہوا کرو، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے، جو راہ گزر ہوتی ہے، فرمایا وہاں تمہارے کھڑے ہونے سے اگر گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، عورتیں گزرتی ہیں، مرد گزرتے ہیں، بزرگ گزرتے ہیں، بچے گزرتے ہیں، اپنے گزرتے ہیں، بیگانے گزرتے ہیں، اور اگر تم راستے میں کھڑے ہو اور تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے گزرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی زحمت کرنا پڑتی ہے، کوئی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، کسی شرمساری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مزاج میں کوئی تنگی آتی ہے، فرمایا تم راستے کا حق کھا رہے ہو. تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ راستے کا حق کھاؤ، بلکہ فرمایا جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کا یہ تقاضا ہے، اس کے اندر اتنا حسن ہے، اتنا کمال ہے، اتنا جمال ہے اور اتنی پیاری تعلیمات ہیں اسلام کی. فرمایا میرے ماننے والوں، میں تو تمہیں یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ راستوں کے حق بھی ادا کیا کرو. یعنی یہ آپ غور کریں نا، انسان تو انسان رہے، راستوں کے حق
فرمایا جانوروں کے حقوق ادا کیا کرو، پورے کیا کرو۔ حضور کے آنے سے پہلے جانوروں پر تیروں سے مشق کی جاتی تھی۔ کبھی آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جانور کو کھڑا کیا جاتا اور وہ کمان لیتے، تیر بھرتے، جانور پر نشانہ سیکھتے تھے۔ حضور کے آنے سے پہلے جس سوسائٹی میں حضور تشریف لائے، جانور کو کھڑا کر دیا جاتا، سفاک اور ظالم انسان تیر لیتا، کمان لیتا اور تیر جانوروں پر چلاتا، دنیا تماشا دیکھتی، جانور سسک رہا ہوتا، بلک رہا ہوتا، خون کے فوارے نکل رہے ہوتے، لیکن یہ انسان اپنا نشانہ سیکھ رہا ہوتا۔ میرے پاک پیغمبر نے کائنات میں آ کر ارشاد فرمایا، یہ میں حرام کرتا ہوں اور تمہیں منع کرتا ہوں، جانور کو بھی میں حقوق دینے کے لیے آیا ہوں، یہ کام جانور پر نہیں کیا جائے گا۔ حضور نے آ کر منع فرمایا، اس رسم کو حضور نے آ کر ختم کیا۔ درختوں کو سرکار نے آ کر حقوق عطا کیا، فرمایا پھل پکا ہو نہیں ہم سیکھتے، ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں لیتے۔ فرمایا درخت پر پھل لگا ہو اور پھل پکا ہو، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ پتھر اٹھاؤ اور اس پھل کو مارو، اور جس کا وہ درخت ملکیت ہے اس کا پھل سایہ کرو۔ فرمایا میں اللہ کا رسول تمہیں بتانے آیا ہوں کہ کسی کے پھلدار درخت کو یوں پتھر مارنا یہ فطرت کا نظام نہیں ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں درخت کے حقوق کا خیال بھی رکھو۔ فرمایا درخت کے سائے کے نیچے پیشاب نہ کرو۔ یہ دیکھو کبھی ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے کبھی سمجھا نہیں۔ حضور نے آ کر جو حقوق بیان فرمائے، انسان تو انسان رہے، حضور نے کائنات کی ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے۔ تو انسانوں کے حقوق میں، کیونکہ ہمارا مضمون یہ میں نے دو چار باتیں چھوٹی چھوٹی اس لیے آپ کی خدمت میں رکھی کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا عطا کیا ہے، پیغمبر رحمت نے ہم کو کیا عطا کیا ہے، محسن انسانیت نے کیا احسان کیے ہیں۔ حضور کا یہ احسان تھوڑا ہے کہ جانور کے وقار کو بحال کیا، درخت کے وقار کو بحال کیا، راہوں کے وقار کو بحال کیا۔ تو یہ میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ جو راستوں پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، راستے کو خالی کرنے کا حکم ہے تاکہ کوئی بھی گزرے اس کو تکلیف نہ ہو، کسی قسم کا کوئی شائبہ اس کے دل میں۔ آج تو ہمارے بچے راہوں میں وکٹیں لگا کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، وکٹیں لگاتے ہیں راستوں میں اور کھیل رہے ہوتے ہیں۔ مین سڑکیں ہوتی ہیں، جی ٹی روڈ پہ ہم نے یہ نظارے دیکھے، بڑی بڑی سڑکوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوان کھلنڈرے، کیا اس سے گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ جو بائک پہ سوار ہے، گاڑی پہ سوار ہے، کسی کے ساتھ عورت ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے لوگ ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا راستوں کے حق دو، درختوں کے حق دو، جانوروں کے حق ان کو دو۔ اسی طرح فرمایا انسان انسانوں کے حقوق پورے کرے۔ تو انسانوں کے حقوق پورے کرنے میں جو سب سے پہلے حکم دیا ہے وہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ کس کے حقوق ہیں؟ ماں باپ کے۔ فرمایا ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے فرض۔ اس میں بنیادی فرق ہے، ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے فرض۔ مثلا اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، اچھا
اچھا سلوک کریں. احسان کا مطلب ترجمہ کر لیتے ہیں اچھا سلوک کریں. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہم پر فرض ہے، اور جو ماں اور باپ ہیں ان کا حق ہے. ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے. جو آپ نے کرنا ہے وہ فرض کہلائے گا، جو دوسرے کے لیے کرنا ہے وہ حق کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ یعنی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مطلب دوسرے آدمی کے. ہم کہتے ہیں ماں باپ کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض ہم پر ہے اور وہ فرض ادا کر کے ان کا حق ان کو دینا ہے. ان کا حق ان کو، یعنی فرض ہم نے ادا کرنا ہے، حق ان کا پورا ہونا ہے. تو انسانوں کے حقوق میں جو پہلا نمبر ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا نمبر ماں اور باپ کو دیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. لوگوں اس بات کو معمولی نہ سمجھنا، اس بات کو عام نہ سمجھنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کے اوپر فرض کر دیا ہے. کیا فرض کیا ہے؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے. میں نے جو جملہ بولا ہے نا اس پہ آپ نے غور نہیں کیا. ہم لوگ لفظوں سے کھیلتے ہیں، لفظوں سے کھیلنے کا ہنر انسان کو باذوق بناتا ہے. الفاظ کے اندر جو معنی ہوتے ہیں یا الفاظ کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ انسان کی طبیعت کے اندر جمال پیدا کرتی ہے. میں نے جو ترجمہ کیا ہے اگر آپ اس پہ غور کرتے تو آپ کے اندر کا انسان مچلتا، آپ کے اندر ٹیسٹ ابھرتا، آپ کی حصے ذوق جو ہے اس کی گروتھ ہوتی، نشو و نما ہوتی. اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کے اوپر فرض کر دیا ہے. کیا فرض کیا ہے؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے. عموماً ترجمہ پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ میں نے بات عرض کرنی. عموماً یہ ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے. علماء فرماتے ہیں کہ کبھی غور کرو الفاظ کے اوپر، اللہ کے الفاظ ہیں، کبھی ان الفاظ پر غور کرو کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اور نبوت کا سہارا لے کر ڈکشنری اٹھا کر دیکھو کہ اللہ کی فطرت کی طرف سے یہ کیا تقاضا ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، میں تمہارا رب تمہارے اوپر فرض کر رہا ہوں اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا. بہت اچھا سلوک، صرف اچھے میں وہ چیز نہیں، بہت اچھا سلوک، بہت اچھا سیکھنا چاہیے، بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے. صرف اچھا نہیں، بہت اچھا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے کا حکم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم لوگوں تک پہنچائی. فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو. بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں نے بہت اچھا سلوک کر کے دکھایا. ان لوگوں نے یہ کام کر کے، ہماری طرح نہیں کہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کرتے نہیں. ہم سارا دن باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو دانا تصور کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، مثالیں بھی دیتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم بھی بہت اچھا سلوک کریں. حضور کے جو شاگرد تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، انہوں نے جو حضور سے سنا
اس پر عمل کیا اور قیامت تک کے لیے ان کا عمل ہمارے لیے مثال اور نمونہ بن گیا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد جو انسان افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہو سبحان اللہ۔ اور جس آدمی نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا ہے مردوں میں سے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اتنی سعادتیں ہیں، حضور کا خلیفہ ہونے کا احساس، خلیفہ رسول، یہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں سوائے حضرت ابو بکر صدیق۔ خلیفہ رسول، خلیفہ جان نشین رسول۔ حضرت عمر کو نہیں کہا جاتا جان نشین رسول، حضرت عثمان غنی کو نہیں کہا جاتا جان نشین رسول۔ حضور کے وصال کے بعد جو بندہ حضور کا جان نشین بنا ہے، حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد جو حضور کا خلیفہ بنا ہے، جان نشین بنا ہے، اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اس کو حضرت ابو بکر خلیف امیر المومنین، حضرت عمر امیر المومنین کہلائے، خلیفہ راشد کہلائے ہیں، خلیفہ رسول نہیں کہلائے۔ لوگوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ کو بھی خلیفہ رسول کہیں؟ فرمایا نہیں، میں خلیفہ ابو بکر، خلیفہ رسول صرف ابو بکر ہے، جان نشین رسول صرف ابو بکر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لانے کے بعد جو سیکھا، اس کا ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ جب حضور پردہ فرما گئے تو خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2.25 سال تک آپ نے خلافت کی نظام چلایا، آپ بھی پردہ فرما گئے۔ تو جب آپ خلیفہ بنے نا، تو ایک مہم پر آپ باہر نکلے، ایک مہم کے لیے آپ باہر نکلے، اور اس مہم سے فارغ ہو کر جب آپ واپس آئے تو پہلی دفعہ مدینہ شریف سے حضور کے جان نشین ہونے کی وجہ سے نکلے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد پہلی دفعہ مدینہ شریف سے باہر نکلے اور ایک مہم کے لیے روانہ ہوئے۔ تو جب واپس آئے تو لوگوں نے مشورہ کیا، مشورہ یہ کیا کہ خلیفہ رسول ہے، مہم پر گئے، تو چلو ایسا کرتے ہیں، سارے شہر کے لوگ باہر نکلتے ہیں، خلیفہ رسول مہم سے واپس آ رہے ہیں، تو ہم سارے لوگ باہر نکل کر نا استقبال کرتے ہیں کہ خلیفہ رسول مہم پر گئے تھے، واپس آ رہے ہیں۔ تو جب یہ مشورہ ہوا، سارے نکلنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اس وقت نابینا ہو چکے تھے اور ضعیف بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، میں بھی مدینے سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ابو قحافہ کہا میں بھی باہر جاؤں گا۔ کہا جناب آپ کا تو بیٹا ہے اور آپ نابینا ہیں اور کمزور ہیں، بزرگ ہیں، آپ باہر نہ نکلیں، آپ تشریف رکھیں، گھر میں بیمار بھی ہیں۔ آپ نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، ساری باتیں میں جانتا ہوں، مہربانی فرمائیں مجھے مدینہ شریف سے باہر لے چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بوڑھے نابینا بیمار باپ باہر نکلے، لوگ قطار میں کھڑے تھے استقبال کے لیے۔
شہر نبی کے باہر لوگ نکلے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے، قطاریں بنی ہوئی تھیں، تو سب سے آگے قطار میں وہ بزرگ حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جان کھڑے تھے۔ بڑی توجہ سے بالخصوص نوجوان اس بات کو سنیں، استقبالیہ قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ادھر اونٹنی پر بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں۔ جیسے ہی اونٹنی سے دور سے لوگوں کو قطاریں بنا کر کھڑے دیکھا تو پہلی نظر حضرت ابوبکر صدیق کی اپنے باپ پر پڑی۔ قطاریں لگی ہوئی تھی نا، لوگ محبت کے لیے، اظہار عقیدت کے لیے، احترام کے لیے، اکرام کے لیے، وقار کے لیے کھڑے تھے۔ انسانوں کی قطاریں تھیں کہ خلیفہ رسول مہم پر گئے تھے، واپس آ رہے ہیں، تو جو پہلے نمبر پر بندہ کھڑا تھا نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد تھے۔ اونٹنی پہ سوار ہو کر آ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ جب دیکھا کہ لوگ کھڑے، قطاریں بنی ہوئی ہیں، تو جو پہلا انسان جس پر نظر پڑی وہ حضرت ابوبکر صدیق کا بوڑھا باپ تھا، نابینا اور بیمار باپ تھا۔ آپ کی نظر جب اپنے والد گرامی کے چہرے پر پڑی تو 60 سال عمر میں حضرت ابوبکر صدیق چلتی اونٹنی سے چھلانگ لگا کر گرے، اوپر سے اونٹنی کے اوپر سے بٹھانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اونٹنی کی نکیل کھینچوں اور نخے نخے کہوں اونٹنی بیٹھ جائے، نہ، جیسے ہی نظر پڑی اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق چلتی اونٹنی سے چھلانگ لگا کر نیچے آئے، گھٹنے کے بل گرے اور اپنے والد گرامی کو سلام کیا اور فوراً کہا، ابا جان آپ کیوں تشریف لائے؟ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو آپ کے والد گرامی فرمانے لگے، ابو بکر میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہیں آیا، رسول اللہ کا خلیفہ سمجھ کر آیا۔ شان ابوبکر صدیق، یعنی دیکھیں بیٹے کا عمل دیکھو، 60 سال کی عمر میں چلتی اونٹنی سے چھلانگ لگائی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اونٹنی بٹھا لیتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اونٹنی کو بٹھا لیتے یا قریب آ جاتے، نہیں، جیسے ہی آپ نے والد گرامی کے چہرے پر نظر پڑی، آپ نے بوڑھے باپ کو دیکھا، چلتی اونٹنی سے 1 منٹ کے لیے آپ نے سینوں پر دباؤ ڈالے، چلتی اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر گھٹنے زخمی کر لیے اور اپنے والد کے قدموں میں جا کر گرے۔ تو کیا کہا؟ کہا، ابا جان آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ بیمار بھی تھے، بزرگ بھی تھے، نابینا بھی تھے، آپ کیوں تشریف لائے؟ تو باپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، بیٹا سمجھ کر نہیں آیا، اللہ کے رسول کا جان نشین سمجھ کر آیا کہ قوم نے تجھے اللہ کے رسول کا خلیفہ چنا ہے، جان نشین چنا ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو وہ انسان جو نبیوں کے بعد افضل ترین انسان ہے، اور وہ انسان جس کو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا احساس ملا ہے، وہ انسان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسانات کے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کہیں اور سے قرآن نہیں پڑھا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے زبان مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھ کے اس طرح عمل کر کے زمانے کو دکھایا ہے کہ ہم کسی عام کے شاگرد نہیں، ہم رسول اللہ کے شاگرد ہیں، ہم رسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا بہت اچھا سلوک کرو۔ ابو بکر نے اچھا سلوک کیا ہے یا نہیں کیا؟ قیامت تک یہ داستان سنائی جاتی رہے گی، لوگوں کے ایمان تازے ہوتے رہیں گے، لوگوں کے سینوں میں حرارت پیدا ہوتی رہے گی، لوگوں کے دلوں کے اندر نور ایمان پیدا ہوتا رہے گا کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ تو باپ کا احترام اس طرح کرتا ہے جس طرح ابو بکر نے کر کے دکھایا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، ہے نا؟ فرمایا ہم نے فرض کر دیا ہے، ہم نے جس طرح نماز فرض ہے نا، بڑی دیر کی بات ہے، چلو ویسے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، چند سال پہلے کی بات ہے، کافی سال گزر گئے ہیں، ایک جگہ پہ صلح کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، کوئی رنجش تھی دو خاندانوں میں، تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا، اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق تھا کہ خاندان بھی سید تھا، سادات کا خاندان تھا، کافی سفر کر کے وہاں پہنچے تو ماں اور بیٹا ناراض تھے اور 20 سال سے ناراض تھے۔ کتنے سالوں سے؟ 20 سال سے۔ بڑا دکھ ہوا، لیکن سادات کا گھرانہ تھا، سچے سچے سید بھی تھے، اور بیٹا امام مسجد بھی تھا، بارش بھی تھا اور بوڑھا بھی تھا اور امام مسجد بھی تھا، لیکن 20 سال سے ماں سے نہیں بولا۔ اتفاق سے وہاں کوئی محفل تھی، مجھے انہوں نے بلایا، تو بعد میں وہ کہنے لگے آپ محفل پہ آئے ہیں، آپ کی گفتگو سنی ہے، ایک مہربانی کریں، یہاں ہمارے جو خطیب صاحب ہیں نا، امام صاحب ہیں، وہ اپنی ماں سے 20 سال سے ناراض ہیں، اور انہوں نے آپ کو بلایا تقریر کے لیے، آپ اگر انہیں کہیں کہ اپنی ماں کو راضی کر لیں تو بڑی نیکی ہوگی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے کہا شاہ جی آپ سید ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جائیں گے نہیں جب تک آپ اپنی ماں سے راضی نہیں، ہم ترلا کریں گے۔ باتیں ہوئی مختصر، جب ان کی والدہ سے بات ہوئی نا، یہ تڑپا دینے والی بات ہے، جب ان کی والدہ سے بات ہوئی نا تو جو جملہ ماں نے کہا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی راہیں صاف کرتا ہے۔ تو اس سیدہ ضعیفہ نے، بوڑھی سیدہ نے جو جملہ کہا، وہ جملہ یہ کہا کہ 20 سال گزر گئے، میں نے اپنے بیٹے کے منہ کو نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے بیٹے کی پشت کو دیکھا۔ ماں کہنے لگی میں اس کی پشت کو دیکھتی ہوں، کبھی اس کا منہ نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ماں کی ممتا پھر بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، ماں کے دل میں جو اللہ نے اولاد کی محبت کو رکھا ہے، اس کا پھر بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ ماں ہو کر اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے پیچھے سے دیکھتی ہے۔ تو میں نے نا ایک جملہ کہا، میں نے کہا اے سیدہ زہرا کی اولاد، ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ بیٹے کا منہ کیوں نہیں دیکھتی؟ آپ اپنے بیٹے کی کنڈ دیکھتی ہیں، منہ کیوں نہیں دیکھتی؟ جو جملہ مائی صاحبہ نے کہا، فرمانے لگی بیٹا منہ دیکھوں تو بیٹا شرمسار ہوگا، آنکھ میں آنکھ ملی تو یہ شرمسار ہوگا۔ میں ماں ہوں، اگر میں نے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ نظر پڑی، اس سے آنکھیں دو چار ہوئی، تو یہ بیٹا شرمسار ہوگا، پتہ نہیں اس پہ کیا گزرے، اور مجھ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے، کوئی ایسا جذبہ نہ نکلے۔ میں نے کبھی بیٹے کا منہ نہیں دیکھا، میں جب بھی دیکھتی ہوں اس بیٹے کی پشت کو دیکھتی ہوں اور روزانہ دیکھتی ہوں، اور اپنے جذبات کو،
اپنے قلب کو، اپنے دل کی دنیا کو مطمئن کرتی ہوں کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے۔ تو نام بھی بڑا خوبصورت تھا شاہ جی کا۔ تو میں نے واپس آ کر نا پھر میں نے کہا شاہ جی میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، میں کوئی بڑا فیصلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ نہیں بچے گا اگر ماں راضی نہ ہو۔ اللہ نے کرم کیا، بات بن گئی، بات ہو گئی۔ ماں اور بیٹا 20 سال کے بعد ملے، اور اب وہ شاہ جی فوت ہو گئے، مائی صاحبہ بھی فوت ہو گئی ہیں۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے شاگردوں نے حضور سے جو دین سیکھا تھا صرف زبان کی حد تک نہیں تھا، صرف یہ نہیں کہ وہ معلومات کی حد تک تھا، بلکہ انہوں نے سرکار سے سیکھا اور سیکھ کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ابو بکر کا واقعہ بیان کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ باپ کا اس طرح احترام کیا جاتا ہے۔ یہ فیضان اصل میں رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا فیضان ہے، سرکار کی رسالت کا فیضان ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے فرض کر دیا۔ کیا فرض کیا ہے؟ اپنے والدین سے بہت اچھا سلوک کرو۔ کتنا سلوک کرو؟ بہت اچھا، صرف اچھا نہیں، بہت اچھا سلوک کرو۔ علماء نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، جس آدمی نے یہ مجھے عنوان دیا تھا شاید وہ نہیں آ سکے، لیکن ہم نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، اسی کو چھیڑا ہے، تو بس کوئی مجبوری ہوگی، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کوئی مجبوری ہوگی۔ اور بہت سی باتیں میں نے کی بھی نہیں، پھر جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس میں سے تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، کبھی آپ کو احساس ہو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے لوٹ جائیں۔ جب آپ 1 مہینے کے تھے، 2 مہینے کے تھے، 3 مہینے کے تھے، 4 مہینے کے تھے، 5 مہینے کے تھے، 6 مہینے کے تھے، کوئی وقت یاد کرے نا، آپ پہلو نہیں بدل سکتے تھے، بدل سکتے تھے نہیں بدل سکتے، بول بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں، ایسے وقت گزرے ہیں۔ لیکن خدا نے جو سسٹم لانچ کیا ہے وہ اتنا خوبصورت کیا ہے کہ آپ نہیں بول سکتے، آپ نہیں بلا سکتے، آپ اشارہ نہیں کر سکتے، آپ اپنا وزن خود اٹھا نہیں سکتے، پہلو بدل نہیں سکتے، لیکن ماں اور باپ کے اندر اللہ نے فطری طور پہ ایسا سسٹم لانچ کر دیا ہے کہ ماں آپ کو دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ اس کو بھوک لگی، اس کا پہلو بدلنا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، سمجھ آتی تھی یا نہیں؟ اسی لیے تو پالا ہے، اس لیے تو اس نے پالا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، پھر کبھی تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ ماں بچے کے 100 نام رکھتی ہے، کبھی ماں تنہا ہو اور بچہ تنہا ہو، ان کا جو ڈائلاگ ہوتا ہے نا، کبھی آپ اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بچے سے باتیں کرتے سنے غور سے۔ ہم فطرت کے مزے نہیں لیتے، ہم غور سے فطرت کو دیکھتے نہیں۔ آپ کی بیٹی ہو، اس کا بیٹا ہو، وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے، آپ کی بہو ہو، وہ اپنے بیٹے سے، کبھی چھپ کر دیکھنا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا کیا کہتے، اپنی امیدیں، اپنی حسرتیں، اپنے ارادے، اپنی نیتیں، اپنی توقعات، اپنا مستقبل، اپنے ارادے کن کن خوبصورت لفظوں میں بیان کرتی ہیں۔ ماں کے ایک شاعر اور ادیب بھی بیان نہیں کر سکتا، ایک عالم اور فاضل بھی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ خیال، وہ تخیل، وہ بلندی کون عطا کرتا ہے ماں کو؟ ان پڑھ بیٹی کو وہ جذبات کون عطا کرتا ہے؟ وہ میرا رب عطا کرتا ہے۔ کبھی یہ تجربہ کرنا
پیچھے لک کر نا کسی بیٹی کو، بہو ہو بیٹی ہو، اس کو تنہا اپنے بیٹے سے باتیں کرتے کبھی سننا. کوئی شاعر بھی ایسا خوبصورت کلام نہیں کر سکتا، کوئی ادیب بھی ایسے خوبصورت الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکتا، کوئی فلاسفر بھی اتنی باریک عقل سے کام نہیں لے سکتا جس ارادے سے ماں بچے سے بات کرتی ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کو، اللہ فرماتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب تم چھوٹے تھے تو ماں کبھی ہاتھ چوم لیا کرتی تھی، کبھی ماتھا چوم لیا کرتی تھی، کبھی لب چوم لیا کرتی تھی، کبھی طرح طرح کی محبت والی باتیں کرتی تھی. اب وہ بوڑھے ہو گئے، لوٹ آنا واپس. جس طرح تمہارا باپ اور تمہاری ماں تمہارے ہزار نخرے اٹھاتے تھے اور محبت کی وفائیں کرتے تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تمہارا وقت ہے. کبھی ان کے پاؤں چوم لو، کبھی ان کے ہاتھ چوم لو، کبھی ان کا ماتھا چوم لو، کبھی انہیں کہو آپ تو میرے ابا حضور ہیں، کبھی انہیں کہو کہ آپ میرے مربی ہیں، کبھی انہیں کہو کہ آپ میرے مشفق ہیں، کبھی انہیں کہو کہ آپ میرے چارہ ساز ہیں، کبھی انہیں کہو کہ آپ میرے مہربان ہیں، کبھی کہو کہ آپ میرے پالنے والے ہیں، کبھی کہو کہ آپ میرے لیے مشقتوں کا جہان پیدا کرنے والے ہیں، کبھی کہو کہ میری ساری کائنات آپ ہیں. جب یہ آپ لفظ کہیں گے تو قرآن کی آیت کا مظہر بن جائیں گے. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا جس طرح بچپن میں وہ تمہارے ساتھ کرتے تھے، اگر رب کو راضی کرنا ہے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ کرتے. کیا کچھ سمجھ آئی ہے؟ بچے کے ساتھ ماں بچپن میں کیا کرتی ہے؟ جب تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے اودی ویلی منجی ڈا سنڈی. تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے تو جانوروں کی راکھی پہ معمور کرنا ہے. تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے تمہارے سارے لوگوں کے بچے کھلانے کے لیے. فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ ماں بچے سے کیا کرتی تھی، باپ کیا کرتا تھا. میں نا اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میرا بیٹا سیکنڈ دوسرے نمبر کا، اس کا پہلا بچہ فوت ہو گیا. اب اللہ نے اس کو پھر بچہ دیا. وہ جب ڈیوٹی سے آتا ہے نا، کام سے آتا ہے، تو مجھے سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے. تو میں چونکہ میں باریکی سے دیکھنے کا قائل، تو میں دیکھتا ہوں، میں نے کہتا ہوں دیکھو لا، فطرت کے یہ مظاہر ہیں، فطرت کے یہ مظاہر ہیں. فطرت کہتی ہے لوٹ آؤ جب تمہارا باپ بوڑھا ہو، جب تمہاری ماں بوڑھی ہو. تو کہنا جس طرح بچپن میں یہ مجھ سے کرتے تھے آج میں ان سے کروں. اللہ اس عمل کے صدقے رحمتیں نازل کرتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبات پہ ہم جھجکتے رہتے ہیں، شرماتے رہتے ہیں کہ ابا کے پاؤں چومے لوگ کیا کہیں گے، ماں کا ہاتھ چومے لوگ کیا کہیں گے، باپ کے ماتھے کو بوسہ دیا لوگ کیا کہیں گے. تو کیا کہے وہ سوچتا رہتا ہے. تجھے یہ نہیں پتا رب کہتا ہے کہ میں رحمت ہی ایسے نازل کرتا ہوں. یہ کام کیا ہے. جن کے باپ سلامت ہے وہ ہاتھ چوما کر. کل مجھ سے ٹانڈا سے ایک مستری صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرا بچہ حفظ کر رہا ہے. جنہوں نے یہ کھڑکیاں لگائی تھی عباس مغل صاحب، کل انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ قاری صاحب میں بچہ حفظ کرتا ہے، تو جب وہ صبح سحری کے وقت جاتا ہے نا حفظ کے لیے تو میرے وہ ہاتھ چومتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے. اس کا کوئی حل بتائیں. میں نے کہا خدا کے بندے شکر کر کے وہ ہاتھ چومتا ہے اور مجھے رونا آتا ہے، شکر کر کے میں اس کا حل بتاؤں. تو کہنے لگا پھر میرے بیٹے کو بتاؤ. میں نے کہا بات کرواؤ. تو میں نے ان کے بیٹے سے بات کی. میں نے کہا بیٹے آپ کو مبارک ہو کہ آپ باپ کے ہاتھ چومتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور قرآن یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو میں نے مستری صاحب نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بیٹا ادب کے ذریعے تمہیں رلاتا ہے اور وہ رونا خوشی کا ہے، مسرت کا ہے. میں نوجوان نسل سے یہ کہوں گا کہ ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے. اللہ کو بڑا سورس ہے راضی کرنے کا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.